الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہر پروگرام میں ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی سیرت و کردار کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ کے ایک نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میں موضوع کے حوالے سے آپ کو عرض کرتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ یقیناً جنتی ہیں اور بڑے مراتب والے ہیں۔ ان کے فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں، اور ان صحابہ کی جو سیرت و کردار ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یعنی یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے کردار کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں، برکتوں، رحمتوں اور راحتوں کا ذریعہ ہے۔ انہی روشن ستاروں میں ایک نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پر بات کریں گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات کے وہ گوشے جو شاید ہم نے نہ سنے ہوں گے، آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پروگرام میں۔ آپ اول تاخیر شامل رہیں۔ فراز مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آپ کی کالز کو بھی شامل پروگرام کریں گے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع فراز بھائی اللہ والے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی ہیں، اور صحابی اگر اللہ والا نہ ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، کیونکہ صحابی اولیاء کی یعنی بڑی قسم ہے، ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ یہ صحابیت ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حکایت سیدنا علامہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں مولانا روم بھی کہا جاتا ہے، مثنوی شریف آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب حکایت لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے رات کے وقت، تو جب نماز فجر کا وقت ہوا تو کوئی شخص آپ کے محل میں داخل ہوا اور آپ کو جو ہے وہ نماز فجر کے لیے اس نے جگایا۔ سیدنا امیر معاویہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم مجھے کس لیے جگانے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ، میں تو شیطان ہوں۔ اب جب لفظ شیطان آپ نے سنا تو آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ شیطان کا کام تو نیکی سے روکنا ہے، اور تم مجھے اس نیکی کے لیے جگانے آئے ہو، یہ کیسے ہوا؟ تم مجھے نیک عمل کے لیے کیسے جگانے آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے پہلے تو ہیلے بہانے کرنے لگا، بات کو ٹالنے لگا، کبھی اپنے آپ کو نیکی کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے آیا ہوں، کبھی جو ہے وہ کہتا کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لی ہے اور میں نیکی کی دعوت دینے کو پسند کرتا ہوں۔ مختلف ہیلے بہانے اس نے کیے، مگر سیدنا امیر معاویہ نے اس کا ہاتھ جو نا مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، کہا کہ نہیں، تو سچ بتا کہ تو آیا کیوں ہے؟ جب اس کی نہ چلی تو بالآخر اس مردود نے یہ بتایا کہ اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ اگر آپ سوتے رہتے اور آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اس قدر روتے، اس کثرت سے توبہ اور گریہ وزاری کرتے، استغفار کرتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا، آپ کی بے قراری، گریہ وزاری، توبہ و استغفار پر رب تعالیٰ آپ کی قضا نماز کو قبول فرما کر اور جو ہزاروں گنا اس سے درجات جواب اجر و ثواب آپ کو زیادہ عطا فرماتا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ چونکہ میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں اور میں حسد رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں،
تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ زیادہ ثواب نہ کما سکیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت کا پتہ چلا اور خوف خدا کا بھی پتہ چلا کہ اگر نماز قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا کی وجہ سے گریہ بازاری کرتے، روتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ گریہ بازاری کریں، یہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ ایک تو نماز کی محبت، دوسرا خوف خدا، جس کی وجہ سے شیطان نے آ کر یہ سارا معاملہ کیا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وہ نمایاں پہلو ہے جو ہمارے سامنے آیا کہ آپ نماز کے پابند اور خوف خدا والے تھے۔ حسین بھائی، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بچپن سے ہی نمایاں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ان کے جو والدین تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بچپن سے ہی ان کو پرکھ لیا تھا، ان کے بارے میں دیکھ لیا تھا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اور اس چیز کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ بڑے ہو کر کیا بن سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اس وقت کھیل رہے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے بڑے سر والا، یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی والدہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف اپنی قوم کا نہیں بلکہ یہ تو پورے عرب کا سردار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے نماز کی محبت بیان کی ہے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا عرصہ آپ رہے تو آپ کو یہ فیضان حاصل ہوا، لیکن بچپن اگر ان کا دیکھا جائے تو بچپن سے ہی یہ ان چیزوں کی طرف راغب تھے، یہاں تک کہ ان کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اہل مکہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان پہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہ فرماتے تھے، بلکہ جو مشرکین تھے، جو اہل مکہ جو ظلم کیا کرتے تھے، ان کو بددعا دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہوا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اہل مکہ، مشرکین مکہ تکلیف دے رہے تھے تو دار پر جب آپ کو لٹکایا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بددعا دی، اہل جو مکہ تھے، جو مشرکین تھے، جو ظلم کر رہے تھے، ان کو بددعا دی۔ اور اس بددعا کے بارے میں ابو سفیان کے یہ موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ اس کی بددعا جو ہے یہ لگ کر رہے گی، اور انہوں نے ان کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین سے لٹا دیا، یعنی ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر زمین سے لٹا دیا جائے تو یہ بددعا نہیں لگے گی۔ تو ابھی انہوں نے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی ان کو نوٹ کر لیا تھا کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اور ان کا اسلام کی طرف جو رغبت تھی وہ بچپن سے ان کے اندر دیکھ لی۔ اچھا، پھر یہ جو بات آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہی وہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام مقام حدیبیہ میں تشریف لائے اور وہاں جو واقعہ ہوا، نبی کریم نے جو معاہدہ فرمایا، تو وہ معاہدے کی تحریر یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر میں نے اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا، مگر میں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ اسلام کا اظہار اس وقت نہیں کیا مگر جب فتح مکہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بچپن ہی سے آپ کے اندر وہ صفات تھی، وہ آپ کے اندر کمالات تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت یہ بھی کہ بعض اہل بصیرت جو بڑے اس وقت مانے جاتے تھے کہ جن کی بات کو لوگ جو ہے وہ قبول کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کا کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے وہ قوم کا سردار بنے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ ایک تو یہ کہ ایک بچے کے اندر صلاحیت ہے تو والدین کو یا استاد کو اس صلاحیت کو پرکھنا بھی تو چاہیے نا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، پھر اسی کوالٹی، اسی صلاحیت کو مزید بڑھا کر اس کو بنانا، سنوارنا، نکھارنا اور اس کو آگے ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کرنا ایک والد اور ایک والدہ اور ایک استاد کی ضرورت، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے اندر مختلف کوالٹیز رکھی ہیں، والدین بڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کیا کوالٹی ہے، استاد ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ اس بچے کے اندر کیا کوالٹی ہے۔ تو یہ استاد اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قسم کی کوالٹی اس بچے کے اندر موجود ہے اس کو باہر لائیں،
یعنی اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ بیٹا آپ کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. اگر اس کا حافظہ مضبوط ہے تو اس چیز کا احساس اس کو دلایا جائے کہ بیٹا آپ کا حافظہ اتنا اچھا ہے, آپ حفظ قرآن کی طرف آئیں, آپ عالم دین بنیں, آپ مفتی اسلام بننے کی طرف آئیں. نہ صرف ان کو دنیا کی طرف لگا دینا کہ بھئی آپ صرف انجینئر ہی بنیں, ٹھیک ہے وہ بھی ایک فیلڈ ہے, لیکن اگر والدین ڈاکٹر پلس مفتی بنے, ڈاکٹر پلس مفتی بن جائے, پروفیسر پلس جو ہے عالم بنے, بالکل. کیا بات. اسی طرح ایک استاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بچہ اس کے سامنے پڑھنے آیا ہے تو اس کے کانفیڈینس کو مزید بحال کرے, اس کو بڑھائے, اس کے اعتماد کو بڑھائے, اور اس کے اندر ایک سافٹ اسکلز جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بچے کو آرٹ آف آسکنگ کوسچن سکھائیں. یعنی بچے کو آپ یہ سکھائیں کہ آپ بول سکتے ہیں, اس کو بولنا سکھائیں. اب ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ استاد کے پاس جا رہا ہے, استاد ہی اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے ہیرا بنا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آگے پورا فیوچر جو ہے وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. استاد اگر چاہے تو اس کے فیوچر کو برائٹ کر سکتا ہے, اور استاد اگر چاہے تو اس کے فیوچر کو خراب بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پر استاد کو چاہیے کہ بچے کے اندر جو جھجک ہے, جو ایک وہ بولنے سے کترا رہا ہے, تو یہ جھجک اس کی ختم کی جائے, کنفیوژن شرم کو ختم کیا جائے, اور اپنے درجے کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ بچوں کو بولنے کا موقع دیا جائے, اور جب وہ بولیں تو ان کو ڈیگریڈ نہ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, غلطیوں کی اچھے انداز میں اصلاح کر دیں. تو کل کو جا کے یہ اچھا مبلغ بن سکتا ہے, اچھا جو ہے وہ مقرر بن سکتا ہے, دعوت اسلامی کا بہت اچھا مفتی بن سکتا ہے, عالم بن سکتا ہے. تو یہ استاد وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید والدین بھی نہ کر سکتے ہوں. پھر یہ کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ بالکل یہ کرنا چاہیے, اور اس میں اچھی نیتیں بھی ہماری ہوں. یعنی ایک والد اگر اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے تو اس میں اچھی نیت ہو کہ یہ جب عالم بنیں گے, یہ مفتی بنیں گے, یہ دین کی خدمت کریں گے, تو یہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنے گا اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ صلاحیتیں تھیں, ان صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں نے پہچانا. تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, ہمارا شاگرد ہمارے سامنے جو آج علم سیکھنے کے لیے آیا وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, اس کا مستقبل, اس کا فیوچر کیا ہے. مگر اس کے فیوچر کو روشن کرنے کے لیے ہمارا کردار بہت ضروری ہے. یہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور ہم اس پہ کمالات پر, آپ کے کردار پر بات کر رہے ہیں. میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاں بہت سارے کمالات تھے نا فراز بھائی, وہاں آپ مہمان نواز اور خیر خواہ بھی تھے. یعنی خیر خواہی اور مہمان نوازی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف تھا. آپ کی جو سیرت لکھی لوگوں نے, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک وفد آیا, تو آپ نے ان کے لیے کھانا منگوایا, پھر پیاز منگوائی, اور ارشاد فرمایا اس کشادگی یعنی زمین سے اگنے والی سبزیوں کو کھاؤ, کیونکہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی قوم کسی زمین سے اگنے والی سبزی کھائے, اس کے باوجود اس زمین کا پانی اس کو نقصان پہنچائے. ایک تو آپ نے کھانا بھی کھلایا, ساتھ میں آپ نے خیر خواہی بھی کی کہ زمین کی جو اگنے والی سبزیاں ہیں وہ جو ہے کیا فائدہ دے سکتی ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں وہ بھی ذکر کیے. اور یہاں ہمیں مدنی پھول پتہ چلا, مثال کے طور پر ہم کسی گاؤں میں, کسی گوٹ میں, کسی شہر میں جا رہے ہیں, کسی ملک میں جا رہے ہیں, تو وہاں کی سبزیاں کھائیں تاکہ وہاں کے پانی کا اگر بالفرض کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو وہ ہم کو نہ پہنچے. تو یہاں آپ کی خیر خواہی امت کا بھی پتہ چلا. کچھ کال دے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آپ کی گفتگو بھی شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. انشاءاللہ نظام حکومت کے بارے میں بھی آپ کے عرض کریں گے. آپ ایک اور کال دیجیے گا جب تک. میرا نام محمد اسلم اتاری ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا کوئی ارشاد بیان کر دیں. ہاں بالکل, انشاءاللہ یہ دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں. پہلے میں انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکومت پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکومت کیسا تھا. چنانچہ حدیث پاک ہے نا فراز بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع, یعنی جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. تو صحابہ کرام کو جب یہ اس طرح کے مناصب ملے جاتے تھے, یعنی حکومت, گورنری یا دیگر چیزیں, تو وہ لوگوں کو کی خیر خواہی اور لوگوں کے لیے بہتری کا کام کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکومت کا انداز تھا, اچھا آپ 40 سال حاکم رہے مختلف صورتوں میں نا, کہیں گورنر رہے, کہیں کسی طرح سپہ سالار رہے, اور 20 سال آپ کے پاس جو سلطنت رہی وہ ایک الگ ہے. 20 سال مختلف خلفاء کے دور میں, اور 20 سال آپ خود جو ہے پہلے سلطان اسلام کی حیثیت سے خلافت کرتے رہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں عوام کی خیر خواہی کے لیے کئی کام سر انجام دیے. مثلا مدنی چلے کے ناظرین, شام اور روم کے درمیان میں واقع مرعش نامی علاقہ غیر آباد تھا, آپ نے وہاں فوجی چھاونی قائم فرمائی.
اسی طرح الترتوس، مرقیہ جیسے غیر آباد علاقوں میں بھی آپ نے دوبارہ آبادی فرمائی۔ نیز نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت تھی آپ نے ان کا بھی انتظام فرمایا۔ مثلاً آپ نے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے نہری نظام بنا کر دیا، یہ آپ کا نظام حکومت تھا، اور یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں مسلمان بڑے امن میں تھے، بڑے چین میں تھے، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمان خوشحال ہوئے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور حکومت کا ایک واقعہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ آپ اس پہ کچھ فرمانا چاہیں؟ ہاں بالکل فرمائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک لنگر خانہ بھی بنایا تھا کہ جو وہاں کے حجاج کے لیے اور رمضان المبارک میں آنے والے فقراء کے لیے خاص طور پر قائم تھا۔ تو وہ حجاج کرام اور جو رمضان المبارک میں فقراء تھے وہ آتے تھے اور اس لنگر کھانے سے فیضیاب ہوتے تھے، وہاں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھلانا ویسے ہی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سخی بہت زیادہ تھے، آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی، تو یہ بھی ایک سخاوت کا حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ اچھا، یہ ایک کام نہیں ہے جیسے فوجی چھاونیاں ہیں، نہریں بنانا ہے، غیر آباد علاقوں کو آباد کرنا، یہ آپ کی سیرت و کردار کا حصہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا لنگر کھانا بنانا ہے، اس طرح مریضوں کے لیے انتظام کرنا، بیواؤں کے لیے انتظام کرنا، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے۔ تو دوسرے کالر نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی ارشاد بیان کیا جائے، تو میرے سامنے فیضان امیر معاویہ کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 124 پر 123 تو 124 پر ایک روایت ہے جس میں حضرت امیر معاویہ کے چند فرامین ہیں، 9 فرامین ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مل کر ہم اس کو بیان کر دیں۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آفت العلم النسیان، یعنی بھولنا علم کے لیے آفت ہے۔ دوسرا ارشاد یہ آفت العبادتی الریاء، ریاکاری، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا عبادت کے لیے آفت ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا ارشاد آپ کا ہے آفت النجابتی الکبر، یعنی خود کو افضل، تکبر اپنے اندر پیدا کرنا، خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننا، عزت و شرافت کے لیے آفت ہے۔ اگلا فرمان ہے آفت اللبی العجب، یعنی خود پسندی۔ خود پسندی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، تو خود پسندی عقل مندی کے لیے آفت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا آفت الاصلاح الشح، یعنی لالچ اصلاح کے لیے آفت۔ آگے فرمایا آفت السماحتی التبذیر، یعنی تبذیر، یعنی ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، یہ سخاوت کے لیے آفت ہے۔ اللہ، یعنی اسراف کرنا۔ پھر فرمایا آفت الجلد الفحش، بے حیائی طاقت و ہمت کے لیے آفت ہے۔ آفت الحیاء الذل، یعنی ذلت حیا کے لیے آفت ہے۔ اللہ۔ آخری ارشاد آپ کا اس روایت میں آفت الظرف الاکثار، یعنی ضرورت سے زیادہ برتن ہونا برتنوں کے لیے آفت ہے۔ یہ آپ کے 9 ارشادات جو ہم نے سنے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں۔ اس میں ایک پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، مزید آپ بھی کچھ فرمانا چاہے۔ آپ نے فرمایا آفت الجلد الفحش، یعنی بے حیائی طاقت و ہمت کے لیے آفت ہے۔ یعنی اس ارشاد پر ہم غور کریں، قوم کی حمیت، قوم کی غیرت، قوم کی طاقت، قوم کی جرت، قوم کی بہادری، شجاعت، یہ حیا کے اندر ہے۔ حیا اگر ختم ہو جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس آدمی کی حیا ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی ہمت و طاقت جواب دے جاتی ہے۔ یعنی اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی نظروں کے حوالے سے، ہمیں اپنے معاشرے کے حوالے سے، کہ ہم کہیں بے حیائی کے مرتکب تو نہیں ہیں، تو بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی ارشاد کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ سارے کے سارے ارشادات جو ہیں یہ ظاہری اور باطنی آداب سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص خود پسندی کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ خود پسندی عقل مندی کے لیے آفت ہے، تو ہم غور کریں۔ بسا اوقات ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ زائل بھی ہو سکتی ہے، اور اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یعنی بندہ اپنے کمال، اپنے علم اور عمل کو اپنی طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے، یہ چیز بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس چیز کا خوف جو ہے بندے کے اندر نہیں رہتا کہ یہ زائل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک المیہ ہے کہ ہم خود پسندی کی ایک تو تعریف ہمیں معلوم نہیں ہوتی،
اور پھر اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ آج ہم اگر عمل کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس عبادت کی اس کام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا ڈر بھی بندے کے اندر لگا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کسی برے عمل کی وجہ سے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے کہیں مجھ سے زائل نہ ہو جائے۔ تو خود پسندی جو ہے یہ ایک باطنی مرض ہے جس کے بارے میں علم حاصل کرنا ویسے ہی مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کوئی نعمت عطا فرمائے، ہمارا علم، ہمارا عمل، اس کو ہم اپنی طرف نسبت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کریں کہ اس نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور پھر اس پر ثابت قدمی کی دعا بھی مانگی جائے کہ یا اللہ آج تو نے مجھے تہجد کی توفیق دی، مجھے اس پر ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ تو نے مجھے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی تو یا اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب فرما۔ تو اس طرح بندہ دعا کرتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود پسندی کی آفت سے بچ جائے۔ اچھا، یہ آپ کا ارشاد اپنی جگہ ہے، پھر آپ کا عمل بھی دیکھنا چاہیے۔ خود پسندی سے بچنے کے لیے بندے کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر اپنی خامیاں اپنے عیب نظر میں ہوں گے تو انسان نہ تکبر میں مبتلا ہوگا، نہ خود پسندی میں مبتلا ہوگا، نہ ہی لوگوں کو حقیر جانے گا، بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور آپ کی شان دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیے۔ دیکھیے، کوئی ہمیں ہماری خامی فراز بھائی بتا دے بغیر بولے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی غلطی کہ وہ ہمیں بتا دے، اکیلے میں بول دے، تو ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار اس نے میرا عیب دیکھ لیا، اور پھر شاید اس کے بارے میں ہمیں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو بڑا جو ہے نا وہ ناقد ہے، تنقیدی کرتا رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار اتنا ستھرا تھا، سیدنا مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت سیدنا مسور سے فرمایا کہ آپ مجھے میرے بارے میں بتائیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مجھے میرے بارے میں بتائیے، تو حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کچھ خواب کی خرابیاں، کچھ خامیاں جو آپ کی نظر میں تھی وہ آپ کو بتائی، جنہیں سن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا نہیں ہوئے، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ بڑبڑانے نہیں لگے، بلکہ کیا فرمایا، کیونکہ آپ کا حلم بھی بڑا مشہور ہے، آپ کا حلم بڑا مشہور ہے، تحمل مزاجی، فرمایا خود کو خطاؤں سے بری مت سمجھیے، کیا آپ کی ایسی خطائیں نہیں کہ بارگاہ الہی سے جن کی نہ بخشے جانے پر آپ کی ہلاکت کا آپ کو خوف ہو؟ سیدنا مسور نے فرمایا بے شک میری وہ خطائیں ہیں کہ جن کی بخشش نہ ہوئی تو میں ان کے سبب ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تو پھر آپ اس بات کے زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ مجھ سے زیادہ مغفرت کی امید رکھیں، اللہ کی قسم میرے ذمے رعایا کی اصلاح، حدود قائم کرنے، لوگوں میں صلح کروانے، راہ خدا میں جہاد کرنے، اور وہ بڑے بڑے امور ہیں جنہیں اللہ ہی شمار کر سکتا ہے، اور ہم ان امور کو آپ کی ذکر کردہ عیوب اور خطاؤں سے زائد شمار نہیں کرتے۔ بلا شبہ میں ایسے دین پر ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ اور غیر اللہ میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار ملے تو میں اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر ترجیح دوں گا۔ سیدنا مسور فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وضاحت سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور اس بات سے آگاہ ہوا کہ آپ مجھ پر غالب آ گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعائے خیر فرماتے، اور حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا مسور سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ دعائے رحمت ہی کے ساتھ سنا۔ جب بھی آپ حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے تو آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے۔ یہ آپ کا حلم تھا نا، آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ بردباری کے ساتھ آپ کی طرف سے ہونے والے اعتراض کا آپ نے جواب دیا، اور اس کو کمال حلم کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ جو آپ نے کیا وہ درست نہیں ہے۔ ایک انداز انسان کا یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ بندہ غصہ کرے، غصہ کر کے سامنے والے کو بھی تیش آتا ہے تو تیش کے بدلے میں تیش ہی آتا ہے۔ حلم و بردباری سے کام لے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر سامنے والی کی غلطی ہے تو اس کو سمجھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور اگر ہم وہ کہتے ہیں نا وہ پیچھ پر کھڑے ہو کر 1 to 1 کرتے رہیں گے تو پھر شاید جو ہے نہ ہم اصلاح کر سکیں نہ وہ اصلاح کرنے کے لیے وہ بھی قبول کرے کہ ہم جو بات کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ محسن بھائی، جب کسی کے پاس منصب نہ ہونا اس وقت وہ تھوڑا کبھی گھبراتا ہے کہ میں اس پر غصہ کروں گا یا میں اس کو کچھ کہوں گا تو شاید یہ مجھ پہ مجھے رپلائی کرے، رسپانس کرے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا زبردست ہے کہ جب آپ حاکم بن گئے، گورنر بن گئے، اس وقت بھی آپ کا انداز اسی طرح کا تھا، یعنی آپ حلم اور بردباری کے ساتھ ہی جو ہے وہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آپ گورنر تھے اس وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، یعنی آج کے دور میں یہ کسی کو کہنا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، یہ وہ بھی منصب پر ہونے کے باوجود یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رسپانس میں آپ کو رپلائی دیا،
آپ کو لیٹر لکھ کے یہ جو ہے وہ نصیحت کے کچھ الفاظ کہے، اور اس نصیحت بڑی پیاری تھی. آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. تو یہ آپ کا کردار تھا. اور دیکھیں اللہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ ان کی سیرت میں اگر دیکھیں تو وہ اپنی اصلاح کو قبول کرتے ہیں. یعنی اگر ان کی توجہ کسی کام کی طرف دلائی جائے تو وہ جو ہے وہ غصہ نہیں ہوتے، جھاڑتے نہیں ہیں، بلکہ اچھے انداز میں اصلاح کو قبول کر لیتے ہیں. ظاہر بتقاضۂ بشریت کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ والوں کی صفات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ظلم کرنے کے بجائے، سامنے ڈیگریڈ کرنے کے بجائے، ذلیل کرنے کے بجائے وہ اصلاح کو قبول کرتے ہیں اور آئندہ احتیاط بھی برتتے ہیں. پھر آپ جو فرمانے نا اصلاح قبول کرتے ہیں، چل غلطی ہوگی تو اصلاح قبول کریں گے نا. اللہ والوں کی سیرت میں تو یہ ہے کہ بلا وجہ کی تنقید، بلا وجہ عیوب لگانا، اتہام کرنا، الزام لگانا، اس پر بھی حلم و بردباری کا مظاہرہ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں ہے کہ آپ کے کو کسی نے جو نا بلند آواز سے پکار کر کہا او ریاکار. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ غصے میں نہیں آئے، بلکہ فرمایا کیا فرمایا کہ لوگ جو ہے یعنی اپنے علاقے کا نام لیا کہ یہاں کے لوگ 10 سال سے میرا اصل نام بھول گئے تھے، تو نے میرا اصل نام یاد دلا دیا. اب یہاں دیکھیے اگرچہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کا ولی ریاکار تو نہیں ہوگا، مگر وہ آپ کا انداز، آپ کی عاجزی، حلم و بردباری کیسی تھی. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم کردار پہ بات کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بڑا ہی پیارا فرمان ہے. فرمایا کہ حاکم یعنی جو حکما گزرے ہیں، اہل سلطنت گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ با اخلاق میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. تو اخلاق کے اندر برداشت کرنا بھی ہے، اخلاق کے اندر غصہ نہ کرنا بھی ہے، اخلاق کے اندر کسی کی طرف سے آنے والی تنقید کو سہنا بھی ہے، اخلاق کے اندر اچھے انداز میں سمجھانا بھی ہے، اخلاق کے اندر نرم مزاجی بھی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پائی ہے. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھا ہے، نبی پاک کے لیل و نہار کو دیکھا ہے. تو یقیناً ان کے اندر بھی وہ خوبیاں ساری آئیں جو کہ ہم نے یہاں سنی ہے. اب ہمیں یہ چاہیے فراز بھائی کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی یا کسی بھی اللہ کے ولی کا جب تذکرہ کرتے ہیں یا پڑھتے یا دین مناتے ہیں تو اپنے کردار کو بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے. ہم فقط بیان کے لیے، فقط لوگوں کو سنانے کے لیے، فقط دین منانے کے لیے اس طرح سے نہیں، یا صرف فقط ریڈنگ کرنے کے لیے پڑھ کے نہ نکل جائیں، بلکہ اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا چاہیے. میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں کردار پر، تو آپ بھی فرمائیے آپ کا جو دن بھر کا انداز تھا، ہمارا بھی دن گزارنے کا انداز ہوتا ہے کیونکہ آپ حاکم تھے، والی سلطنت تھے. تو بڑا ہی پیارا لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ دن میں 5 بار لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے. آپ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حاکم تھے. ہمیں اگر کوئی منصب مل جائے یا ہماری کوئی اچھی بڑی جاب لگ جائے یا ہمیں کہیں کسی کمپنی میں بڑا عہدہ مل جائے تو شاید تلاوت کے لیے ہمیں وقت نہ ملے. آپ روزانہ فجر کے بعد تلاوت فرماتے، پھر گھر تشریف لے جا کر گھریلو امور انجام دیتے، گھر والوں کے ساتھ کام کرتے، اور اس سے فراغت کے بعد 4 رکعت نماز اشراق کو چاش ادا فرماتے. دن بھر میں کئی ضرورت مند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. کوئی یوں عرض کرتا مجھ پر ظلم ہوا ہے تو آپ فرماتے اس کی مدد کرو. کوئی کہتا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ ارشاد فرماتے اس کے معاملے کی تحقیق کرو. مزید یہ بھی ارشاد فرماتے جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان کی ضروریات ہم تک پہنچاؤ. اپنے وزیروں کو، مشیروں کو فرماتے جن افراد کو آپ نے خبر گیری کے لیے مقرر کیا تھا تو ان میں سے کوئی یوں عرض کرتا حضرت فلاں شخص شہید ہو گیا تو ارشاد فرماتے اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کرو، اس کے بچوں کی جو کفالت ہے وہ کرو. کوئی بھی یہ بتاتا کہ فلاں آدمی کافی عرصے سے اپنے گھر نہیں پہنچا، غائب ہے، فرماتے اس کے گھر والوں کا خیال رکھو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو. یوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دن لوگوں کی خیر خواہی، داد رسی اور ان کی بر وقت مدد کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں یوں گزر جایا کرتا تھا. یہ آپ کا دن بھر کا جدول تھا، شیڈول تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ذرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متبع سنت بھی تھے، سنت پر زبردست جو ہے مضبوطی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. یعنی اگر مثال اگر دی جائے تو وہ اعمال کے جس میں تو کچھ مشقت جس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بھی آپ زبردست طریقے سے کاربند تھے. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے فقط شہداء احد کے مزارات پر آپ جایا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ بھی فقط آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جس طرح آپ دیگر امور کو سر انجام دیتے تھے، دیگر کام جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے، اور آپ حاکم ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان سب کو یوں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا، اپنا ایک شیڈول مینیج کیا ہوا تھا کہ تلاوت قرآن بھی ہے، لوگوں سے ملاقات بھی ہے، پھر اپنی رعایا کا دورہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے خادمین کے ساتھ جایا کرتے تھے اور اپنی جو رعایا تھی ان کا حال چال پوچھا کرتے تھے، دورہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نوافل کے بڑے پابند تھے، یعنی ظاہر ہے کہ اتنے سارے کام اگر کسی کے اوپر ہوں تو بسا اوقات عام آدمی وہ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ اب میں اس نفل کو چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ کام سر انجام دے دیتا ہوں، لیکن اللہ والوں کی جو سیرت ہوتی ہے، ان کے جو شیڈیول ہے وہ اتنا مینج ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کو اس کے وقت میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوالٹی ہے کہ ایک کام کی وجہ سے دوسرے کو مائنس نہیں کرتے۔ ہماری بسا اوقات عادت ہوتی ہے کہ چلو آج یہ کام کر لیا تو وہ جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی سیرت میں ایسا نہیں ہوتا۔ نوافل اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ استقامت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو وہ بھی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، اور کوئی نئی مصروفیت ان اعمال سے ان کو پیچھے نہیں کرتی تھی، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اس پر کاربن رہتے تھے، جس طرح جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا کہ میں روزانہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کا یعنی عمل میں استقامت، تو یہ اللہ والوں کی سیرت ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جو آپ کی ایک روٹین تھی اس پر آپ پابندی سے کاربن رہتے تھے، اور عبادات کے معاملے میں، سنتوں کے معاملے میں، اسی طرح دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جیسے تبرکات کے بارے میں اگر آپ کی جو ہے وہ سیرت دیکھی جائے تو آپ کی ایک امتیازی جو ہے وہ شان ہے جو ان کی سیرت میں ملتا ہے، شاید وہ بہت سارے دیگر کی سیرت میں ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبرکات کو جمع کیا کرتے تھے، باقاعدہ خریدتے بھی تھے، رقم دے کر خریدتے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی چادر عطا فرمائی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال کے بعد، اس وقت تو نہیں لیکن ان کے وصال کے بعد ان کے ورثاء جس کے پاس بھی وہ موجود تھی اس سے وہ خرید لیا اور پھر اس کو آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے پاس رکھتے تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے وہ مونڈنے کا، جس حج کے موقع پر جو ہے وہ تراشنے کا موقع ملا تو وہ بال کو انہوں نے سنبھال لیا، اور پھر اس کو ظاہر تبرک کو وہ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا، ان کو ہی پتا ہے کہ اس کے اندر جو برکت ہے، وہ تو اپنی ٹوپی مبارک کے اندر منہ مبارک کو رکھنے والے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، تو وہ تو زیادہ ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منہ مبارک، ناخن شریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند مبارک سنبھال کر رکھتے تھے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اسی کپڑے کے اندر مجھے جو ہے وہ کفنانا، اور میں جب دفن کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن شریف میرے سینے پر رکھے جائیں اور پھر مجھے اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے، کہ یہ خواہش ہے کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ جو ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پہ کتنے مہربان تھے۔ ایک موقع پر ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی قمیص پہناؤں؟ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ مجھے پہنائیے۔ تو نبی پاک نے اپنا کرتا مبارک اتار کر حضرت امیر معاویہ کو دیا، آپ نے اسے اس وقت پہنا، پھر اسے سنبھال کر رکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن اور میرے جسم کے درمیان اس کرتے کو رکھ دیں۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرمانے والے تھے، اور یقیناً محبت کرنا صحابہ ہی سے سیکھا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبات کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تبرکات کے بارے میں جیسا آپ نے ذکر کیا، اب ہم غور کریں فراز بھائی کہ تبرکات، منصوبات کا یہ ادب ہے، خود ذات والا کا کتنا ادب کیا کرتے ہوں گے، ان کے فرامین پر کیسا عمل ہوا ہوگا، ان کی سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منکسر المزاج تھے، عاجزی کو پسند فرماتے تھے، عاجزی کو ترغیب دینے والے تھے، اور اپنے صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے عاجزی کا درس دیا، اور ہمیں بھی عاجزی کا ہی درس ہے کہ انکساری کی جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی عاجزی کا وصف بڑا تھا،
حالانکہ آپ سردار تھے، آپ گورنر ہے، 40 سال حکومت کرنا فراز بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ جس نے 40 سال حکومت کی ہو، یقیناً اس کا لوگوں میں کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا ہوگا، لوگ اس کے روب سے کتنا جو ہے وہ دب جاتے ہوں گے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نہیں تھا، آپ عاجزی پسند تھے، منکسر مزاج تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے، 3 اشخاص وہاں تھے، تو 2 آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ایک چونکہ کچھ بھاری وزن والے تھے وہ کھڑے نہ ہو سکے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے برا نہیں مانا، بلکہ کیا فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ارشاد انہوں نے سنایا، حدیث پاک سنائی، اور یوں وہ کھڑے نہ ہونے والے پر کی سرزنش نہیں کی، بلکہ اپنے نفس کو آپ نے جو ہے وہ سمجھایا اور حدیث پاک یاد دلائی کہ نہیں، تعظیم خود کی جو ہے انسان کو پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے، یا گھر میں تو چلے ہم بڑے ہیں نا، والد بھی ہیں، یا ہم استاد ہیں، یا ہم کوئی اور حیثیت رکھتے ہیں، نگران ہیں، کسی منصب پر ہیں، تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں تعظیم کا اور ادب کا، یار آج میرا ہاتھ نہیں چوما، آج یہ نا اس انداز میں نہیں ملا جس طرح یہ ملتا ہے، یہ ساری چیزیں دل کا چور فراز بھائی ہے۔ اس چور کو ہم کیسے سمجھیں کہ یار یہ چور ہے کہ یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بھی آپ نے روایت پڑھی، حالانکہ وہ روایات بھی موجود ہیں جس میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ نے روایت پڑھی اس کی وضاحت بھی علماء نے بیان کی ہے کہ جو اس چیز کو پسند کرتا ہو کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر ہم دیکھیں تو اس چیز کی اجازت بھی موجود ہے کہ تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کے ہاتھ چومے جائیں۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم اپنے چور کو کیسے پہچانیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ سے ایک سوال کریٹ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اگر میں کسی مقام پر جاتا ہوں، میری اس وقت نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے آنکھیں بٹھایا جائے، فرنٹ پہ لایا جائے، میری جو ہے وہ میری تعریف کلمات کی جائیں، کچھ میری واہ واہ کی جائے۔ اگر نہیں کیا جا رہا تو پھر جو ہے وہ میرے دل پر کیا بیتتی ہے، اب اتر گیا ہے۔ بالکل، اب جو ہے کہ وہ اپنے دل پر غور کرے کہ مجھے جو ہے وہ یہاں نہیں پوچھا گیا یا یہاں مجھے فرنٹ پر نہیں لایا گیا، تو اس میں میرے لیے بھلائی تھی یا میرے لیے برائی تھی؟ یہاں تو یہ سوچنا چاہیے کہ چلو اچھا ہوا مجھے فرنٹ پہ نہیں بلایا گیا، تو میں مزید جو ہے وہ خود پسندی سے بچ سکتا ہوں، مزید جو ہے وہ میں تکبر سے بچ سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں فرنٹ پر جاتا تو میں دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ مجھے پیچھے بٹھا دیا گیا، اب میں عاجزی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ اگر یہ ہے بڑا مشکل جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، مگر اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھانا بڑا مشکل ہے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ کہیں سے گزرے تو اوپر سے آپ کے سر پہ کسی نے مٹی ڈالی، تو جو آپ کے ساتھ آپ کے مریدین تھے، چاہنے والے، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا جو شخص آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، اس پر فقط مٹی ڈالے جانے پر اکتفا کیا جائے، بس کیا جائے، تو یہ اس کے لیے مقام شکر ہے۔ تو ہم تو چلے اس کے برعکس چلے، ہم پر کوئی خاک ڈالے گا نہیں، ہمیں کوئی مارے گا نہیں، کوئی ہمیں لتاڑے گا نہیں، اگر ہماری تھوڑی تعظیم نہیں کی جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے ہمارے اس منصب کو نہیں پہچانا، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ ایک کال ہے، وہ کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محسن بھائی، یہ ارشاد فرمائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، تو ان کا عشق و محبت بھرا انداز کس طرح ہوتا تھا، اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کس خاندان نسب سے تعلق ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرماتے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے 2-3 سوال کر لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور عبد مناف پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے اور والد دونوں کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے مل جایا کرتا تھا، تو یوں آپ کی خاندانی رشتہ داری بھی حضرت عبد مناف پر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتی۔ تو آپ مکے ہی کے تھے، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے والد ہیں، آپ کا نام ہے صخر، تو آپ بھی مکے ہی کے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے ہی میں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجرت کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ اچھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ اس وقت تو مجھے کوئی روایت یاد نہیں آ رہی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی روایت ہو
کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کا. بہرحال جو بھی صحابی جاتا تھا تو انداز تو اچھا ہی ایک ہوتا. تو واقعات ضرور ملتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ یعنی ان کی حاضری کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مزید چار چاند لگانے کے لیے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو جنتی ہے. سبحان اللہ. اور جب دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. کیا اسی طرح دوسرے دن بھی یہی فرمایا تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. اور پھر تیسری مرتبہ جب فرمایا تو پھر تیسری مرتبہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی. یہ بھی ایک حاضری کا واقعہ ہے جو اچھا. پھر یہ جو فرما رہے اظہار محبت و تبرکات جمع کرنے سے ہو ہی گیا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو آپ جمع کرتے تھے. اچھا اب وقت کیونکہ سلسلہ کا اختتام پذیر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی وصال شریف کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مرتبے کے مالک تھے، مگر آپ کا وصال جو تھا نا وہ بھی با کمال تھا. روایتوں میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بیٹھاؤ. جب آپ کو بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر و تسبیح کرنا شروع کیا، پھر رونے لگے. اور روتے روتے آپ نے فرمایا اپنے آپ سے اپنے نفس کو مخاطب کر کہنے لگے اے معاویہ، بڑی عاجزی والے الفاظ ہیں فراز بھائی. فرمایا اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ کا ذکر یاد آیا ہے؟ اللہ اس وقت کیوں یاد نہ آیا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ کتنا کمال کا ارشاد ہے. یہ ہمارے لیے بھی لائق تقلید اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت کی، جوانی کی، فرصت کی جو نعمتیں دی ہیں کہ ہم ذکر اللہ میں، اللہ کی یاد میں، نمازوں میں، دین کی تبلیغ کے لیے، رضا الہی کے کاموں میں، جنت کی طرف جانے والے کاموں میں گزارتے ہیں، یا معاذ اللہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اس وقت کیوں یاد نہ آیا جبکہ جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی. یہ کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے اے میرے رب، اس گناہ گار سخت دل بوڑھے پر رحم فرما. اے اللہ میری لغزی سے درگزر فرما، میری خطا کو معاف فرما، اور اپنے حلم و بردباری سے اس بندے کو اپنی طرف لوٹا جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ رکھتا ہے. اب آپ یہاں پر عاجزی بھرے کلمات اپنے رب کی بارگاہ میں، کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا خوف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ہے، اور کتنے پیارے انداز میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں با وقت آخر. سبحان اللہ. یقیناً یہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اور اس سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت خدا کی بھی پہچان ہوتی ہے کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں کس قدر آگے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر کس قدر تھا. اچھا یہ ہے اچھی جو ہے نا علامتیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی سے بارگاہ میں گریہ بازاری کی جا رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو انداز ہے یہ ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا اور بار بار بیان کرنے کا، ہر سال بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کے پہلوؤں کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں. ظاہر ہے بعض باتیں ان کی کرامت کے باب سے ہوں گی، لیکن ہر بات کو کرامت کہہ کر سائڈ پہ کر دینا یا اس پر عمل کی طرف نہ جانا، یہ جو ہے وہ ایک سمجھداری نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اگر وہ لاکھوں خرچ کرتے تھے تو ہم ہزاروں خرچ کر سکتے ہیں، ہزاروں نہیں سینکڑوں خرچ کر سکتے ہیں. اگر وہ ساری رات جو ہے وہ نوافل پڑھتے تھے تو ہم جو ہے وہ 2 رکعت تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ صلاۃ اللیل ہی پڑھ لیں، چلے رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ ہی پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. اور پھر یہ جو خاص ان کا یہ انداز خوف خدا والا، امیر علیہ سنت نے ہمیں نیک اعمال میں دیا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجیے. کیا بتائیے زندگی کی آخری رات ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ پوری زندگی عبادت الہی میں گزری، ہر پل آپ کا عبادت الہی میں گزرا، مگر پھر خیرخواہی امت میں گزرا، مگر پھر بھی وقت آخر کیسا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں. اور ہم تو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے کہ یا اللہ آج یہ گناہ ہو گئے مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے. تو ان کی سیرت سے ایک بہت بڑی جو ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کم از کم امیر علیہ سنت کا جو یہ مدنی بھول ہے کہ سونے سے پہلے، ویسے دیکھا جائے تو جب بھی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت فوراً ہی گناہ جو ہے وہ توبہ کرنا واجب ہے، لیکن رات کو کم سے کم احتیاطی طور پر ایک یہ معمول ہونا چاہیے کہ سونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور رات کا جو وقت ہے نا محسن بھائی، یہ اس کی ایک لذت ہی الگ ہے. جو محسوس کرنے والے نا ان کو پتا ہے کہ رات کی لذت ہی الگ ہے. میں ہوں، میرے رب کی بارگاہ ہے، میں
ہاتھ تو اٹھاؤں، میں اس کی بارگاہ میں عرض تو کروں، اور یہاں سے عرض کروں، صرف زبانی طور پر نہیں، دل سے عرض کروں کہ یا اللہ آج واقعی یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنے غلطی کا اعتراف کروں، اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، رب کی بارگاہ میں توبہ کروں، پھر دیکھیں کیسی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ اور جب بندہ جو نا اقرار کرتا ہے، لجاجت دکھاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا، بس ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ آخری بات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری جو کلمات تھے وہ عرض کرتا ہوں، اور اس پر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے۔ سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنا گال مبارک زمین پر رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹ کر دوسرا گال زمین پر رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگے، رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، اللہ بے شک تو نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پھر عرض کیا، اے میرے مولا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کی تو مغفرت چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کلمات ارشاد فرمائے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین زندگی پر، بہترین کردار پر آج ہم نے بات کی۔ اللہ کریم ان کے کردار اور ان کے اوصاف سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اپنا خوف بھی عطا فرمائے، ہمیں عاجزی بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں کردار صحابہ اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور ایسا ماحول فراہم کرتا ہے۔ آپ مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ اللہ پاک اللہ والوں کے صدقے ہمیں اپنا خاص بندہ بنا کر ہمیں اپنی مغفرت سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ